بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیو، خوش آمدید۔ میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کو سورج مکھی کی بیج سے لے کر بیج بننے تک کاشت کرنے اور اس سے بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے کچھ اہم تجاویز فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورج مکھی کا شمار سب سے زیادہ خوردنی تیل یعنی کھانے والا تیل پیدا کرنے والی اجناس میں ہوتا ہے۔ سورج مکھی کے بیجوں کے اندر 40 سے 45% تک خوردنی تیل ہوتا ہے۔ 22% لحمیات یعنی پروٹین ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹامن اے، وٹامن بی اور وٹامن کے بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ خوردنی تیل مہنگا ہونے کی وجہ سے یہ اب ایک بہت اہم فصل بنتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر سورج مکھی کی وسیع پیمانے پر کاشت بہت ضروری ہے۔ اس سے تیل نکلنے کے علاوہ بہترین کوالٹی کی پروٹین سے بھرپور جانوروں کی خوراک کھل بھی حاصل ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ سورج مکھی کی کاشت کا بہترین وقت کون سا ہے۔ سورج مکھی کی فصل کو سال میں 2 مرتبہ کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اگاؤ کے لیے کم سے کم 13 سے 18 ڈگری ٹمپریچر، اوسط 21 سے 28 ٹمپریچر اور زیادہ سے زیادہ 35 سے 38 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ 20 دسمبر سے لے کر 15 فروری تک اس کی کاشت کرتی ہے تو یہ فصل بارشوں کے موسم سے پہلے پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ اس کی کاشت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے آ جاتے ہیں بہاریہ کاشت۔ وسطی اور جنوبی پنجاب میں بہاریہ فصل جو ہے 15 جنوری سے وسط فروری کے دوران، جبکہ شمالی پنجاب میں شروع فروری سے مارچ کے پہلے ہفتے تک کاشت کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ تاہم 20 دسمبر سے لے کر 20 فروری تک کاشت کو بہترین ٹائم تصور کیا جاتا ہے۔ بہاریہ فصل مئی کے آخر یا جون کے شروع تک پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو لیٹ کاشت یعنی مارچ کے اندر کیا جائے تو پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے موسمی کاشت یا خزاں کی فصل۔ خزاں کی فصل یا موسمی کاشت 25 جولائی سے لے کر 10 سے 15 اگست تک کی جاتی ہے۔ یہ فصل نومبر میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ اس کی فی ایکڑ پیداوار بہاریہ کاشت کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ سورج مکھی کی کاشت کے لیے بہت زیادہ ریتلی اور بہت زیادہ کلراٹھی زمینوں کے علاوہ تمام زمینوں پر کاشت کی جا سکتی ہے۔ سورج مکھی کی کاشت باری میرا اور میرا زمین پر بہت زیادہ پیداوار دیتی ہے۔ شرح بیج کتنی ہونی چاہیے؟ پاکستان کے اندر بہت سی ملٹی نیشنل اور نیشنل و لوکل کمپنیوں کے اچھے سے اچھے اقسام کے ہائیبرڈ بیج دستیاب ہیں۔ تقریباً 15 سے زائد اقسام کے بیج اور کمپنیوں کے نام سکرین پر شیڈول میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ عام موسم اور علاقے کے حساب سے کسی اچھی کمپنی کا ہائیبرڈ بیج ہی خریدیں۔ اگر آپ چوپے کے ذریعے کاشت کر رہے ہیں تو پھر 2 سے 2.5 کلو گرام بیج لگے گا۔ اگر آپ چھٹا یا ڈرل سے کاشت کر رہے ہیں تو پھر 2.5 سے 3 کلو گرام تک بیج لگے گا۔ تاہم آب پاش علاقوں میں کھیت کے اندر پودوں کی تعداد 30 سے 35 ہزار ہونی چاہیے اور برانی علاقوں میں کم سے کم پودوں کی تعداد 20 ہزار ضرور ہونی چاہیے۔ اگر بیج کو پھپھوندی کش زہر لگا ہوا ہے تو بہت بہتر ہے، ورنہ آپ خود تھائیوفینیٹ میتھائل یا ٹاپسن ایم زہر بیج کو لگا لیں۔ آپ اپنے علاقے کی مناسبت سے، موسم کی مناسبت سے اچھی کمپنی کا ہائیبرڈ بیج ہی خریدیں۔
اب آ جائیں کہ زمین کی تیاری کیسی ہونی چاہیے۔ آپ زمین کے اندر اچھا وتر ہونے کی صورت میں گہرا ہل چلا کر زمین کی اچھے طریقے سے تیاری کریں، زمین کو نرم اور بربرا کر لیں، کیونکہ سورج مکھی کی فصل کی جڑیں زمین کے اندر 2 سے 3 فٹ تک گہرا چلی جاتی ہیں۔ آپ کی زمین اگر لیزر لیول ہو تو بہت بہتر ہے، مگر کم از کم زمین لیول ضرور ہونی چاہیے۔ اگر آپ زمین کی تیاری کے دوران 4 سے 5 ٹرالی گلے سڑے گوبر کی کھاد زمین میں مکس کر لیں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ زمین کی تیاری کے بعد مختلف طریقوں سے بیج کی بوائی کی جاتی ہے۔ پہلا طریقہ چھٹے کے ذریعے سے بیج کو کاشت بھی کیا جاتا ہے، مگر اس طریقے سے گوڈی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ فلیٹ زمین پر بذریعہ ڈرل بیج کو کاشت کیا جاتا ہے۔ ڈرل کاشت کی صورت میں لائنوں کا فاصلہ 1.5 سے 2.25 فٹ تک ہونا چاہیے، اور آب پاش علاقوں میں پودے سے پودے کا فاصلہ 6 سے 9 انچ تک ہونا چاہیے، اور بارانی علاقوں میں پودے کا فاصلہ 9 سے 12 انچ تک ہونا چاہیے۔ ڈرل کاشت میں پودے نکلنے پر مناسب فاصلہ کے حساب سے پودوں کی چھدرائی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فلیٹ زمین پر بعض جگہوں پر ہاتھوں کی مدد سے لائنوں کے اندر چوپوں کے ذریعے بھی بیج کی کاشت کی جاتی ہے۔ تیسرا طریقہ ہے پٹڑیوں پر کاشت کرنا۔ پٹڑیوں پر کھالیاں بنا کر کھالی کے ایک طرف بیج کاشت کرنے کی صورت میں کھالیوں کا فاصلہ 2 سے 2.5 فٹ اور پودے کا پودے سے فاصلہ 9 انچ تک ہونا چاہیے۔ بیجوں کو زمین کے اندر 1 سے 1.5 انچ تک گہرا کاشت کیا جاتا ہے۔ اب آ جائیں کہ کھادیں کون سی ڈالنی ہے۔ سورج مکھی کی فصل زمین سے زیادہ خوراکی اجزاء حاصل کرتی ہے اور اس کی جڑیں بھی زمین کے اندر زیادہ گہرائی تک جاتی ہیں۔ زمین کی تیاری کے وقت آپ 1 سے 1.5 بوری DAP کی، 1 بوری یوریا کھاد کی اور آدھی بوری پوٹاش کی مکس کر کے زمین کو تیار کر لیں، یا پھر 2.5 بوری SSP، 2 بوری امونیم سلفیٹ اور آدھی بوری پوٹاش کو مکس کر کے تیار کر سکتی ہیں۔ آپ ان دونوں پلان میں سے ایک پلان کو زمین کے اندر مکس کر کے زمین کی تیاری کر لیں، دوسرے پانی کے ساتھ آدھی بوری یوریا کھاد کی یا پھر 1 بوری امونیم سلفیٹ کی ڈالیں۔ ڈوڈیاں بننے کے دوران جب ڈوڈیاں بننے لگیں تو آدھی بوری جو ہے وہ یوریا کھاد کی ضرور ڈالیں۔ فصل کی ڈوڈیاں بننے پر آدھی بوری پوٹاش SOP کی ضرور ڈالیں، اس سے دانہ بننے میں آسانی ہوتی ہے، دانے موٹے اور خوشنما بیج بنتے ہیں اور پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زمینوں کے اندر زنک سلفیٹ کی کمی ہے تو پھر دوسرے پانی کے ساتھ 3 کلو زنک سلفیٹ کا چھٹا کر دیں اور 2 کلو سلفر بھی ڈال دیں، تو اس سے پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض زمینوں کے اندر زنک اور سلفر کی کمی ہوتی ہے۔ آپ ان زمینوں کے اندر زنک اور سلفر بھی کھادوں کے ساتھ ملا کر ڈال سکتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے آپ پینڈی میتھالین جڑی بوٹی مار زہر کا سپرے ضرور کریں۔ پہلا پانی بیج کے اگاؤ کرنے کے بعد جب 20 سے 30 دن کی فصل ہو جائے تو پہلا پانی لگا دینا چاہیے۔ دوسرا پانی پہلا پانی لگانے کے 2 سے 3 ہفتے بعد ڈوڈیاں بننے پر لگائیں۔ تیسرا پانی پھول بننے پر لگائیں اور چوتھا پانی بیج بننے کے دوران لگائیں۔
آپ اپنی زمینوں کی زرخیزی اور ساخت کے حساب سے کھادوں میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ موسم کی مناسبت سے، زمین کی مناسبت سے اگر بارشیں وغیرہ ہو جائیں، زمین کے اندر جہاں زیادہ دیر تک وتر رہتا ہو تو وہاں آپ پانی لگانے میں آگا پیچھا یا کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ جڑی بوٹی مار زہر سے بوٹیاں فصل کے اندر نہیں اگتی ہیں، لیکن اگر بوٹیاں کسی وجہ سے اگ آئیں تو فصل کو گوڈی کر کے جڑی بوٹیوں کو تلف ضرور کرے۔ سورج مکھی کی فصل کو 1 سے 2 گوڈیاں ضرور کرنا پڑتی ہیں۔ اگر آپ گوڈی کر کے مٹی پودے کی جڑوں کے اوپر چڑھا دیتے ہیں تو اس سے پودا زمین کے اندر پکڑ اپنی مضبوط کر لیتا ہے اور پودے گرتے نہیں ہیں، اور گوڈی کرنے سے پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سورج مکھی کی فصل پر کیڑے اور بیماریاں بھی آتے ہیں۔ کنگھی، جڑ یا تنے کا سڑن، پھول یا بیج کا سڑن کی بیماریاں فصل کے اوپر آتی ہیں۔ کیڑے، ٹوکا، سفید مکھی، تیلا، لشکری سنڈی اور امریکن سنڈی بھی فصل کے اوپر حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ آپ موقع کی مناسبت سے، بیماری یا کیڑے کی مناسبت سے زرعی ادویات کی مارکیٹ سے اسی مناسبت سے زرعی زہر خرید کر اس کا سپرے کریں، تو اس سے آپ فصل کے اوپر آنے والی بیماریاں اور کیڑے جو ہیں ان کا بہتر طور پر تدارک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فصل پر آنے والی بیماریوں اور کیڑے کے تدارک کے لیے ہماری علیحدہ سے ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو دیکھ کر بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سورج مکھی کی فصل 110 دن سے لے کر 120 دن کے اندر پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ جب فصل پکنے پہ آتی ہے تو پھولوں کی بیک سائڈ پیلے سنہری رنگ کی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پتے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ اس وقت پھولوں کو کاٹ کر فصل سے الگ کر کے سکھا لیں، تو اس کے بعد تھریشر کی مدد سے اس سے بیج نکال لے اور بیجوں کو خشک کر لیں۔ بیجوں کے اندر 8% نمی ہو اور کچرا 2% تک ہو تو اس فصل کا ریٹ زیادہ مارکیٹ کے اندر ملتا ہے۔ اب کمبائن ہارویسٹر کے اندر بلیڈ چینج کر کے بھی سورج مکھی کی فصل کی کٹائی کی جاتی ہے، تو آپ کو موقع کی مناسبت سے جو بھی طریقہ اویلیبل ہو آپ اس طریقے سے فصل کو برداشت کر لیں۔ تو کاشتکار بھائیو، اگر آپ سورج مکھی کی فصل کی دیکھ بھال کر کے اچھے طریقے سے فصل تیار کر لیتے ہیں تو آپ فی ایکڑ 40 سے 50 من تک پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔